اٹھایا۔ آئیے رمضان کے مہینے کی پہلی فضیلت یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس مہینے کو اپنی ایک فرض عبادت کے لیے چنا، اور وہ کون سی عبادت ہے؟ جسے ہم روزہ کہتے ہیں۔ صبح سے لے کر مطلب سورج نکلنے سے لے کر سورج غروب تک ہم بھوکے رہتے ہیں، پیاسے رہتے ہیں، کوئی چیز کھاتے پیتے نہیں، یاد رکھیں، ٹھیک؟ 100% جس کو کہیں گے ایبسٹیننس، جس کو کہیں گے دور رہتے ہیں ہر کھانے اور پینے کی چیزوں سے، ٹھیک؟ لیکن روزہ صرف فزیکل بھوکے رہنے کا نام نہیں، یہ بات بھی غلط فہمی لوگ۔ روزہ حقیقت میں ہم بھوکے اس لیے رہتے ہیں کہ روحانی اعتبار سے اسپریچول ڈیولپمنٹ ہم میں ہو، اس لیے ہم فزیکلی جو ہے بھوکے رہتے ہیں۔ لیکن اگر ہم بھوکے رہیں اور اس کے بعد روزے نے ہمیں کوئی چینجز نہیں لائے، بلکہ روزے میں اور چڑچڑاہٹ بڑھ گئی، عام دنوں میں تو کام کرتے، روزے میں کام بھی نہیں کرتے، اور یہ بہت غصے میں ہے بہت سے، کہ روزہ ہے نا تو اب کچھ نہیں بول سکتے، تو پھر اس کا مطلب روزہ ہمیں وہ چیز نہیں لا پایا جس کے لیے وہ دیا گیا تھا۔ تو پہلی اس کی فضیلت یہ ہے اس مہینے کی کہ اللہ نے ایک فرض عبادت کے لیے اس مہینے کا انتخاب کیا، سلیکشن کیا۔ میں سمجھتا ہوں اتنی فضیلت بھی ہمارے لیے بہت جو ہے چیزوں کو سمجھا دے رہی ہے۔ روزہ فرض ہے، اسلام میں 5 چیزیں ایسی ہیں جو فرض ہے نا، بنی الاسلام علی 5، صحیح بخاری کی روایت ہے، اسلام کی بنیادی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 5 چیزوں پر ہے۔ پہلا، گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ دوسرا، نماز قائم کرو۔ تیسرا، روزہ رکھو۔ چوتھا، زکوٰۃ دو۔ اور 5واں، حج کرو اگر اللہ نے استطاعت دی ہے تو گویا روزہ تیسرے نمبر پہ آ جاتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم روزہ رکھیں، تو روزہ فرض ہے۔ اس فرض عبادت کے لیے اللہ نے ایک سلیکشن کیا، ایک منتھ کا، اور وہ منتھ رمضان ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی فضیلت اس مہینے کی کہ اللہ نے ایک فرض عبادت کے لیے اس مہینے کو چنا، اس کا سلیکشن کیا۔ دوسری چیز وہ یہ ہے، رمضان کی دوسری فضیلت وہ یہ ہے تاکہ انسان عبادت کرے تو اللہ رب العزت اس مہینے میرے اور آپ کے لیے اس کو بند کر دیتا ہے جو عبادت سے روکتا ہے، بہکاتا ہے اور انسانوں کو برائی کی طرف لے جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور یہ متفق علیہ، صحیح بخاری سے مسلم کی حدیث، آپ نے فرمایا رمضان کا مہینہ شروع ہوتے ہی آسمان کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں، مطلب جنت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور تمام سرکش جن اور شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں۔ تو یہ اس مہینے کی 3 فضیلتیں ایک ہی روایت میں۔ پہلا، جنت کے دروازے کھلے ہیں، مطلب مغفرت عام ہے، جس کو لینا ہے لے لے۔ جیسا کوئی کہے کہ کوئی مالدار شخص ہے اور اس نے اپنی دولت کے مطلب اپنے تجوری کے دروازے کھول دیے، جتنا جس کو لینا ہے لوٹ لے، لے لے، جو کرنا ہے کر لے۔ اب ایسا زرین موقع مجھے اور آپ کو مل جائے کہ کوئی اپنے دولت کے دروازے کھول دے اور کہے کہ یہ آپ کا ہے، جو اٹھانا جتنا ہاتھ لگے آپ کا ہوا، تو میں نہیں سمجھتا ہوں آپ خود چھوڑیں گے، کسی کو بلائیں گے، گاڑی لے کر آئیں گے، اور جو کچھ ہو سکتا ہے کرنے کی کوشش کریں گے نا، جتنا ہو سکتا ہے جیب میں، جتنا ہو سکتا ہے ہاتھ میں، منہ میں، جہاں جہاں ہو سکتا ہے بھر کے لے جائیں گے آپ، کیونکہ موقع ہی ہے نا۔ تو ویسے ہی جنت کھلی ہے۔ اب بہت سی بار لوگ سوچتے جنت کے دروازے کھلے تو ہم کو کیا سمجھ میں آ رہا، تو میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں۔ 3 سال سے اورنگ آباد میں بارش نہیں ہوئی تھی۔ اب اگر 3 سال بعد ایسی خبر آئے تھوڑے دن بعد کہ جائکواڑی ڈیم کے پورے دروازے کھول دیے گئے ہیں، تو یہاں بیٹھے بیٹھے خوشی ہوتی، مطلب اگلے سال پانی کی کمی نہیں ہوگی۔ دروازے کھلے وہاں پیٹھن میں 50 کلومیٹر دور، خوشی ہوتی ہے اورنگ آباد والوں کو۔ تو ایک دروازہ وہاں کھلا ہے صرف ایک نعمت کا، پانی کا، تو خوشی محسوس ہوتی ہے نا، ارے ہاں اب اگلے سال پانی کا مسئلہ نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ تو اندازہ لگائیے، یہی معنی ہے کہ فزیکلی تو دیکھ نہیں سکتے ہم جنت کو، لیکن کھلی ہے، پا لو، حاصل کر لو، لے لو، تمہارے لیے چھوڑ دی گئی ہے، دروازے کھلے، مطلب یہ مہینہ ہے جس میں تم اس کو حاصل کر سکتے ہو۔ یہ سگنیفیکنس ایک معنی ہے اس کا۔ گیٹ کھل گئے مطلب پانی ایکسیس ہو گیا، ڈیم میں بہایا جا رہا ہے، مطلب ڈیم فل ہو چکا ہے، اگلے سال کے لیے پانی ہے۔ تو یہاں جنت کے دروازے کھلے ہیں، جہنم کے دروازے بند ہیں، مطلب اللہ کی مغفرت عام ہے، جہنم کے عذاب سے بچنا بہت آسان ہے اس مہینے میں۔ اس مہینے کو اپنے مغفرت کا مہینہ میں اور آپ بنا سکتے ہیں۔ اور ایک اور اہم چیز، تیسری چیز، سرکش جن اور شیاطین قید ہے، جو بہکانے والا بند ہے، جو وسپرز دیتا ہے، جو بہکاتا ہے، آ کے پھسلاتا ہے کہ یہ تھوڑی دیر سو جاؤ، فجر کا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، اذانیں آدھا گھنٹہ پہلے ہو جاتی ہے، خیر مرد جماعت سے پڑھتے ہیں تو آدھا گھنٹہ پہلے جاتی ہے، ابھی تو ٹائم باقی ہے، ابھی تو سورج نکلنا ہے، اذان ہی ہو رہی ہے، آپ محسوس کر سکتے ہیں، ہے نا۔ اسی طرح جو ہے ٹی وی دیکھتے بیٹھے ہیں، کبھی تو ارے ایک سین اتنا چلے جائے تو فلاں چیز مل جائیں گی، اٹھتے ہیں اور اس نماز کا وقت چلا جاتا ہے۔ تو بہکانے والا بھی نہیں ہے، مطلب دیکھیے اگر کوئی بہکانے والا شیطان کھلا ہوتا تو پھر اعمال میں کہیں نہ کہیں کوتاہی آ جاتی تھی۔ اب شیطان بھی بند ہے تو اللہ نے ایک پروویژن بھی دیا کہ دیکھو تم اعمال کر سکتے ہو اور بہکانے والا بند ہے۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ یار رمضان میں بھی تو لوگ گناہ کرتے ہیں، یہ 11 منتھس کی شیطان کی ٹریننگ کا نتیجہ ہے، ابھی تو بند ہے وہ، لیکن سکھا کر چھوڑ کر چلا گیا، تو اس کے اثرات تو باقی ہوتے ہیں لیکن حقیقت میں ابھی موجود نہیں، بند ہے۔ تو یہ اس کے 3 فضائل دیکھیے ایک ہی روایت میں آ رہا ہے۔
اسی طرح اس مہینے کی فضیلت میں یہ آتا ہے اس ماہ کیا گیا عمرہ حج کے برابر ثواب دیتا ہے۔ تو کتنی بڑی بات ہے، اللہ نے جس کو موقع دیا، مال و دولت دی، ضرور عمرہ کرے اس مہینے میں۔ اسی طرح اس مہینے کی فضیلت یہ ہے کہ قیامت کے دن، یہ جو مسند احمد کی روایت ہے، قیامت کے دن روزے دار کی سفارش کرنے والا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ حدیث کے الفاظ یوں ہیں کہ قیامت کے دن قرآن آئیں گا اور کہیں گے اللہ یہ راتوں میں میرے لیے جاگتا رہا، مطلب قیام کیا، راتوں کی نماز پڑھی اور مجھ کو تلاوت کی، اور روزہ آ کر کہیں گے اللہ یہ میرے وجہ سے دن بھر بھوکا اور پیاسا رہا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دونوں ضد کریں گے، دونوں اڑ جائیں گے، ایک روایت میں دونوں لڑیں گے کہ نہیں ان کو تو آپ کو چھوڑنا ہی پڑے گا، اور وہ کہیں گے ان کی مغفرت کر، میرے پڑھنے والے کی اور مجھے رکھنے والے کی، اور اللہ تعالیٰ آپ فرماتے ہیں دونوں کی بات رد نہیں کریں گے اور قبول کریں گے۔ گویا روزہ اور قرآن سفارشی ہے۔